عبد الرحمن بن عوف بن عبد بن حارث بن زہرہ بن کلاب بن مرہ قریشی زہری ہیں۔ آپ کی کنیت ابو محمد تھی۔ جاہلیت میں آپ کا نام عبد عمر اور بقول بعض عبد الکعبہ تھا۔ جب ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن رکھ دیا۔ آپ کی والدہ کا نام شفا بنت عوف بن عبد بن حارث بن زہرہ ہے۔ عام الفیل میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ نبی علیہ السلام کے دارالارقم میں داخل ہونے سے قبل اسلام لائے۔ آپ ان 8 مسلمانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے آغاز بعثت میں اسلام قبول کیا، اور عشرہ مبشرہ کے ان 5 بزرگوں میں سے ایک ہیں جو سیدنا ابو بکر کی تبلیغ سے مشرف با اسلام ہوئے، اور ان 6 اکابر میں سے ایک ہیں جن کو سیدنا عمر فاروق نے انتقال کے وقت شایان خلافت بتلایا تھا۔ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیچھے 1 رکعت نماز بھی پڑھی تھی۔ غزوہ احد میں آپ نے کئی زخم کھائے تھے۔ اس جنگ میں آپ کے 2 دانت بھی جاتے رہے تھے۔ پاؤں میں بھی زخم آیا جس کی وجہ سے پاؤں میں لنگ آ گئی تھی۔ سن 5 ہجری میں نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ دومۃ الجندل میں گروہ کثیر جمع ہوا ہے اور وہ لوگ مدینہ پر بڑھنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ دومۃ الجندل کا حاکم اسبہ بن صالح بن زہیم کلبی تھا جو شریف کہلاتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے عبد الرحمن بن عوف کو امیر لشکر بنا کر دومۃ الجندل کی طرف بھیجا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے ایک شخص نے شملہ چھوڑنے کا مسئلہ دریافت کیا۔ فرمایا ہم 10 آدمی ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، ابن مسعود، معاذ بن جبل، حذیفہ بن یمان، ابو سعید خدری اور میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک انصاری آیا جو آپ کی خدمت میں آ کر بیٹھ گیا، پھر کہا یا رسول اللہ، مومنین میں کون افضل ہے؟ فرمایا جو ان میں زیادہ خلیق ہے۔ پھر کہا مومنین میں کون زیادہ عقل مند ہے؟ فرمایا جو ان میں موت کو زیادہ یاد کرنے والا اور آنے سے پہلے بہترین تیاری کرنے والا ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف توجہ بدل کر فرمایا اے گروہ مہاجرین، 5 باتیں ہیں، میں تم میں ان کے نازل ہونے میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ کسی قوم میں ہرگز فحش غلبہ نہیں پکڑتا یہاں تک کہ وہ ان کی برائی کا اعلان کرنے لگیں۔ جب ایسا ہونے لگے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں ظاہر ہوگی کہ ان کے بزرگان اسلاف میں نہ ہوئی ہوں گی، اور جب کم ناپنا اور کم تولنا اختیار کریں گے تو وہ قحط سالی اور سختیوں اور بادشاہوں کے جور و ظلم میں گرفتار ہوں گے، اور جب اموال کی زکوٰۃ روکیں گے تو آسمان سے بارش روک دی جائے گی، اور جس قدر مینہ برسے گا وہ جانوروں کی خاطر برسے گا، اور جب خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑیں گے تو خدا ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دے گا جو ان کے تمام اموال پر قابض ہو جائے گا، اور جب ان کے پیشوا اللہ کی کتاب کے ساتھ حکم کرنا چھوڑ دیں گے اور خدا کے نازل کردہ احکام میں جبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کا خوف پیدا کر دے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے عبد الرحمن بن عوف کو لشکر کی تیاری کا حکم دیا۔ اگلی صبح عبد الرحمن سیاہ امامہ باندھ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر آپ نے اسے ڈھا کر اپنے دستے مبارک سے باندھا اور اس کی پشت پر 4 انگشت شملہ چھوڑ کر فرمایا عبد الرحمن، امامہ اس طرح باندھا کرو کیونکہ یہ احسن اور عارف ہے۔ پھر آپ نے بلال کو حکم دیا کہ لو نشان فوج لے آئیں۔ پھر آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا عبد الرحمن، تم سب کے سب فی سبیل اللہ جہاد کرو اور کفار سے جنگ کرو، خیانت نہ کرنا اور مسلح نہ کرنا اور نہ ہی بچوں کو قتل کرنا، یہ تمہیں خدا کا عہد اور اس کے نبی علیہ السلام کی سیرت ہے۔ اس کے بعد عبد الرحمن نے نشان لیا اور دومۃ الجندل کو روانہ ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو روانہ کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے تو وہاں کے حاکم کی لڑکی سے نکاح کر لینا۔ چنانچہ ان کو فتح ہوئی اور انہوں نے اس کی لڑکی تمازر سے نکاح کر لیا، اور اس کے بطن سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہاجرین میں مواخات کرائی تو آپ کو سیدنا عثمان کا بھائی بنا دیا تھا۔ انہوں نے آپ سے فرمایا تھا میرے پاس کھجور کے 2 باغ ہیں، ان میں سے جو پسند ہو لے لو۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے باغ میں برکت دے، میں اس غرض سے مسلمان نہیں ہوا ہوں۔ انصار و مہاجرین کے درمیان جو مواخات قائم فرمائی تھی اس میں ان کے بھائی سیدنا سعد بن ربیع بنائے گئے تھے۔ انہوں نے آپ سے کہا میرے پاس کچھ مال ہے، وہ نصف آپ کو دیتا ہوں، اور 2 بیویاں ہیں، آپ انہیں دیکھ لیں، جو پسند ہے اسے طلاق دے دوں۔
انقاضۂ عدت کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں۔ آپ نے کہا مجھے آپ کے مال کی ضرورت ہے نہ بیوی کی، اللہ تعالیٰ آپ کے مال و آل میں برکت دے، مجھے تو بازار کی راہ بتلا دیجئے۔ چنانچہ تجارت ہی سے آپ کے پاس رفتہ رفتہ دولت کثیر جمع ہو گئی، مالدار ہو کر آپ نے نکاح کیا۔ نبی علیہ السلام نے آپ سے ارشاد فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی ہو۔ آپ کے مال و دولت کی اتنی بہتات ہو گئی تھی کہ سونا ہی اتنا تھا کہ آپ کے انتقال کے بعد کلہاڑیوں سے کاٹ کر تقسیم کیا گیا۔ 4 بیویاں تھیں، ہر ایک کے حصہ میں 80 ہزار آیا، 1000 اونٹ اور 100 گھوڑے اور 300 بکریاں چھوڑی تھیں۔ سن وفات مختلف بیان کیا گیا ہے۔ بامقام مدینہ منورہ بعمر 75 سال وفات پائی۔ انتقال کے وقت وصیت فرمائی کہ اصحاب بدر میں سے جو زندہ ہوں ان میں سے ہر ایک کو 400 دینار دیے جائیں۔ چنانچہ ایسے 100 اصحاب نکلے۔ 50,000 درہم عام غربا و مساکین کو 1,000 گھوڑے فی سبیل اللہ دینے کی وصیت فرمائی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آپ کے انتقال پر فرمایا عبد الرحمن جاؤ، بے شک تم نے اچھا زمانہ پایا اور فتنہ سے پہلے چل دیے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص جنازہ میں شریک تھے اور ساتھ ساتھ کہتے جا رہے تھے یعنی افسوس بہت بڑا آدمی دنیا سے اٹھ گیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اکثر خیال آیا کرتا تھا کہ میرے بعد تمہارا کیا حال ہوگا، تمہاری خدمت صابر و صدیق ہی کرے گا۔ ایک بار سیدہ عائشہ نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے کہا خدا تیرے باپ کو سلسبیل سے سیراب کرے، اس نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باغ 40,000 کی قیمت کا دے ڈالا تھا۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے فرماتے تھے کہ جو کوئی شخص میرے بعد تمہاری خدمت کرے گا وہ صادق اور سخی ہوگا، اے خدا عبد الرحمن بن عوف کو سلسبیل سے سیراب کیجئے۔ زبیر بن بکار رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر امین تھے۔ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ میں اپنا خلیفہ بھی بنایا تھا۔ کثرت مال بجائے غفلت شاری کے سیدنا عبد الرحمن کے لیے رقت و زاری اور خشیت الہی کا سبب بن گئی تھی۔ راہ خدا میں آپ خوب دل کھول کر خرچ کیا کرتے تھے۔ ایک بار ام المومنین سیدہ ام سلمہ کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کثرت مال کہیں میری ہلاکت و تباہی کا باعث نہ ہو جائے۔ فرمایا اسے فی سبیل اللہ خرچ کرتے رہا کرو۔ امام زہری سے روایت ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے ایک دفعہ 40,000 دینار خیرات کیے، پھر 500 سواری کے اونٹ بھی دے دیے۔ نوفل بن ایاس کا قول ہے کہ عبد الرحمن بن عوف ہمارے ہم مجلس تھے۔ ایک دن ہم ان کے ہاں گئے، انہوں نے غسل کیا، پھر ہمارے پاس کھانے کا ایک برتن جس میں روٹی اور گوشت تھا لے آئے۔ ہم کھانے کے لیے بیٹھے، عبد الرحمن رو پڑے۔ ہم نے رونے کا سبب دریافت کیا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال تک نان جو بھی سیر ہو کر نہیں کھائی اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ آیا ہماری یہ حالت ہمارے لیے بہتر ہے۔ ابو الحیاج رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور زبان سے کہہ رہے ہیں الہی مجھے نفس کے بخل سے بچائیو۔ یہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف تھے۔ شریر جسم اور فراخ چشم تھے، پلگیں گھنی اور بڑی تھی، ناک اونچی اور لمبی، سر کے بال کانوں تک چھوڑ رکھے تھے، ہتھیلیوں پر گوشت اور انگلیاں موٹی تھی، خضاب استعمال نہ کرتے تھے۔ قبیصہ بن جابر کہتے ہیں کہ میں عمر فاروق کے پاس گیا، ان کی داہنی طرف ایک اور شخص بیٹھے تھے، کرس نکرہ جیسے سفید روشن، ان کا نام عبد الرحمن بن عوف تھا۔ آپ سے بہت سے صحابہ اور تابعین نے احادیث روایت کی ہیں۔ آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحقیق مجھ سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کیا میں آپ کو خوشخبری نہ دوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آپ پر درود بھیجتا ہے میں اس پر رحمت بھیجوں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ اس پر میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔